بسم اللہ الرحمن الرحیم. زندگی میں ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے اور کامیاب ہونا ہر شخص کا حق ہے، لیکن ہر شخص اس زندگی میں کامیاب نہیں ہو پاتا. کامیابی کے لیے آپ کو ایک مسلسل محنت، جدوجہد اور انتھک محنت کے نتیجے میں آپ کو زندگی میں کامیابی ملتی ہے. آج تک میں نے جتنے بھی انٹرویوز کیے تھے وہ میں نے ٹیچرز اور لیکچرر، لائف کوچ، کیریئر کاؤنسلرز کے ساتھ کیے تھے. آج پہلی میری ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ میرا ایک انٹرویو ہے، اور انہوں نے حال ہی میں ایکسپریس ٹی وی کے اوپر اسپیچ کمپٹیشن میں فرسٹ پرائز حاصل کیا تھا. آپ بھی اگر یہ اسٹوری کو جاننا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ یہ انٹرویو اینڈ تک دیکھیے گا، اور دیکھیے گا کہ اس لڑکی نے کس طریقے سے کمال کر دیا، اور ایکسپریس نیوز جہاں سامنے عامر لیاقت حسین جیسی ہستی موجود ہو، اس کے سامنے فل بدی اسپیچ کر کے جو یہ جیت کر آئی ہیں، ریئلی یہ بہت ہی زیادہ مبارکباد کی مستحق ہیں. تو میں اس پروگرام میں فضا فیصل کو خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم فضا فیصل. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ I'm good. اور یہ چونکہ ہمارا عید اسپیشل پروگرام ہے، اس لیے اس میں میں نے پہلی اپنے جو انٹرویو ہے وہ سکسیس اسٹوری آج جو ہے وہ میں نے انٹروڈیوس کی ہے. انشاءاللہ اور بھی ایسے اسٹوڈنٹس کو میں جن لوگوں کی اچیومنٹ ہوں گی انہیں اپنے چینل کے اوپر موقع دوں گا، اور اسی سلسلے کی پہلی کڑی آج فضا فیصل ہیں. فضا پہلے تو یہ بتائیں، پہلے تو میں اپنے ناظرین کو بھی عید مبارک کہوں گا. فضا کیسی گزر رہی ہے عید؟ بہت اچھی گزر رہی ہے، اور آئی تھنک یہ پینڈیمک میں اتنی ٹینشن والے ماحول میں اللہ کی طرف سے ہم سب کے لیے ٹائم ایک بلیسنگ ہے. تو عید مبارک ٹو یو اینڈ آل دا ویورز جو دیکھ رہے ہیں، ان کو میری طرف سے بہت زیادہ عید مبارک. اور آپ کو بھی میرے تمام ویورز کی طرف سے عید مبارک، اور بہت زبردست آپ نے بات کی ہے. اچھا فضا، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ آپ نے ماشاءاللہ ایکسپریس نیوز کے اوپر عامر لیاقت حسین کے سامنے اتنی تقریر کر لی، اور فل بدی موضوع بھی، اور وہ پروگرام میں بھی دیکھ رہا تھا. مجھے یہ بتائیں، یہ تقریر کا شوق آپ کو کہاں سے ہوا؟ عام طور پر تو لوگ جو بچیاں ہوتی ہیں اور جو نوجوان ہوتے ہیں وہ تقریر سننا بھی پسند نہیں کرتے، بولے یہ تو ایک دم بورنگ سی چیز ہے. تو یہ کیسا ایکسپیرینس رہا، کہاں سے شروع کیا، تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیے. جی، تو ایکچولی اٹ آل اسٹارٹیڈ جب میں اپنے اسکول میں گریڈ 6 میں تھی. تو اس ٹائپ کا تھا کہ جو بھی کمپٹیشن ہوتا تھا میں اس ٹائپ کی بچی تھی کہ ہر کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کر لیتی تھی. تو وہ فرسٹ ٹائم تھا جو ہمارا ڈیبیٹ کمپٹیشن ہوا تھا گریڈ 6 میں. یہ کون سی اس میں نے فضا اپنے اسکول کا نام بتائیے. سینٹ پیٹرکس گرلز ہائی اسکول. میں بھی کرنٹلی گریڈ 11 میں ہوں، او لیولس میں. میں گریڈ 6 کی آپ کو یہ بات بتا رہی تھی. گریڈ 6 میں ہوا ڈیبیٹ کمپٹیشن، اس میں میں نے پارٹیسپیٹ کر لیا. اس وقت مجھے کچھ خاص اس کی ڈیٹیلز، اس کی گہرائیوں کا اتنا اندازہ نہیں تھا. تو ٹیچرز نے میری ہیلپ کی، اور میرے فادر سے میں نے سیکھ کے اس کو پریپیئر کر کے اور بس پرفارم کیا تھا. تو بس یہ تھا کہ اگر نہ بھی جیتوں تو ایٹ لیسٹ مجھے ایکسپیرینس ہوگا، اور کچھ نہ کچھ سیکھنے کو تو آف کورس ہر ایکسپیرینس سے ملتا ہے. تو ہوا یہ کہ فادر نے مجھے سکھایا، اور دوسرے دن ہی مجھ میں اتنی ٹرانسفارمیشن تھی وہ کمپٹیشن والے دن کہ میرے ٹیچرز بھی حیران تھے کہ ایک دن میں کیسے ٹرانسفارمیشن ہوئی. تو اس کے بعد وہ کمپٹیشن میں نے ون کیا. اچھا بھائی، اس کے بعد ہمیں تو بتائیں یہ ٹرانسفارمیشن اتنی جلدی کیسے ہوئی، کیسے اتنا وہ کس کے پیچھے کس کی محنت شامل ہے؟ اور آپ اس کے پیچھے میرے فادر کی، بالکل ان کا سپورٹ، ان کی محنت، ہر چیز، میرے پیرنٹس کی دعائیں، سب اسی کے پیچھے شامل. تو ایکچولی مجھے اس چیز کا آئیڈیا نہیں تھا، تو میرے فادر نے مجھے اس چیز کا آئیڈیا دیا تھا. پھر اس کے بعد گریڈ 7 میں بھی ہوا کمپٹیشن، وہ میں نے ون کیا. تو ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کے اندر اور جذبہ کریٹ ہو جاتا ہے کہ آپ اب اس چیز کو کنٹینیو کریں جس چیز میں آپ جیت رہے ہو. دین پھر گریڈ 8 میں آئے، تو اس کے بعد our school started to take us to inter-school competitions, all Karachi inter-schools. اچھا. تو اس میں پھر داؤد پبلک کا میرا فرسٹ کمپٹیشن تھا جو میں نے ون کیا تھا.
देन रिफ्लेक्शंस के अंदर मेरी फर्स्ट पोजीशन आई थी विद गोल्ड मेडल. ऐसे इंटेलेक्ट में इन सब में मैं पार्टिसिपेट करती रही. फिर प्रीवियस ईयर 2019 के अंदर अब मुझे इन मीडिया के ऊपर क्या कॉम्पिटिशन्स होते हैं टीवी चैनल्स के ऊपर, मुझे इस चीज़ का भी बिल्कुल आइडिया नहीं था. तो व्हाट हैपेंड वाज कि आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग ऑन माय फेसबुक अकाउंट और मुझे बस उनकी ऑडिशन पोस्ट दिखी ARY की. मैंने अपने फादर को जाके दिखाया और दूसरे दिन अपने भाई के साथ ऑडिशन देने चली गई. फिर उनकी सेकंड कॉल आई. मुझे उस चीज़ का कोई आइडिया नहीं था कि वहाँ के क्या प्रोसीजर्स होते हैं, वहाँ के कौन लोग हैं. मैं किसी से भी कनेक्टेड नहीं. बस सोशल मीडिया के थ्रू एक पोस्ट के थ्रू मैं वहाँ चली गई भाई के साथ. वहाँ ऑडिशन दिए. फिर सेकंड ऑडिशन उसी के दौरान GTV के ऑडिशंस थे. तो प्रीवियस ईयर मैंने GTV के सेमीफाइनलिस्ट रही और ARY के ऊपर एज मेरी एज कैटेगरी नहीं थी तो ऑनरी स्पीच का मुझे वहाँ पे चांस मिला था. ऑनरी स्पीच के लिए भी आपको स्पेशली बुलाया गया ARY पे? ये तो बहुत... जी बिल्कुल, उसके भी 2 ऑडिशंस हुए थे. अच्छा फिजा, मैं आपके इस बात को बिल्कुल एग्री करूंगा कि जिन बेटियों की ताकत उनके वालिद होते हैं ना, वो बेटियां बहुत खुशनसीब भी होती हैं और बहुत तरक्की करती हैं. और फिजा, आज आपको इस इंटरव्यू में बुलाना कि आप पहली स्टूडेंट हैं जो मेरे साथ यहाँ बैठी हैं. अदरवाइज आप मेरे जितने इंटरव्यूज उठा के देखेंगे उनमें सब में टीचर्स, स्पेशलिस्ट जो अपनी फील्ड की हैं या जो हैं उनको बिठाए. अभी मेरा लास्ट इंटरव्यू जिसके साथ मैंने किया था वो 6 साल कासिम अली शाह इंस्टीट्यूट में पढ़ा चुके हैं. अच्छा, तो ये चीजें हैं. और आपको बुलाने का एक और सबसे बड़ा मकसद ये था कि लोगों को ये बताना था कि देखें, आप ये तो देख रहे हैं कि इसने एक्सप्रेस न्यूज के ऊपर जो है एक प्राइज जीत लिया, एक चेक आकर आमिर लियाकत हुसैन ने वहां पे रख दिया, लेकिन इस प्राइज को जीतने के पीछे कितनी स्ट्रगल होती है, जो कि मैं अभी मजीद आपसे सवालात में वाजे करूंगा. अच्छा फिजा, ये तो जो एज होती है इसमें तो लोग, बच्चे बच्चियां मोबाइल छोड़ते ही नहीं, मोबाइल से बाहर ही नहीं आ पाते. आप क्या करती हैं? देखिए, आपकी जो सोशल लाइफ होती है फ्रेंड्स के साथ, आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है तो वो भी साइड बाय साइड चलता है, लेकिन आपको फिर अपनी प्रायोरिटीज रखनी पड़ती है. आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करनी होती है कि आपको किस चीज़ को कितना टाइम देना है, किस चीज़ की कितनी इम्पोर्टेंस है. तो एजुकेशन आती है, फिर इसके बाद करिकुलर एक्टिविटीज आती हैं, इसके बाद फिर आपकी सोशल लाइफ, सोशल मीडिया, ये सब चीज़ें स्टार्ट होती हैं. अरे फिजा, आप तो ऐसी बात कर रही हैं, मुझे लग रहा है कि मैं किसी टीचर के साथ ही बात कर रहा हूँ. क्योंकि सच बताऊं कि हमारी जो ये टीनेजर्स होते हैं उनमें ये प्रायोरिटीज वाली बातें, गोल सेटिंग वाली बातें, स्पेशली टाइम मैनेजमेंट की बातें, वो तो उन लोगों से काफी दूर होती हैं. लेकिन वाकई आपकी ये जो चीजें आप बता रही हैं, ये एक सक्सेस की तरफ ही, ये आपका जो एटीट्यूड है ये आपको सक्सेस की तरफ लेके जा रहा है. तो मेरा ये मशवरा है कि इसको कभी मत छोड़िएगा. और कुछ अपनी हॉबीज तो बताएं यार. ठीक है, ये चीजें तकरीर वकरीर चलती हैं, हॉबीज क्या है आपकी? हॉबीज में तो मुझे गेम्स के अंदर मेरा शौक है स्क्रैबल का. उसकी भी मैंने काफ़ी चैम्पियनशिप्स PSC की तरफ से जो ऑर्गेनाइज हुई थी तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था. अदर देन दैट मैंने नाच वगैरह का ये है कि मैं शौक किया, अल्लाह ने थोड़ी बहुत आवाज़ दे दी है तो उसका भी कंटिन्यू रखती हूँ. फिर वो अम्मा की जूतियाँ दिख रही होती हैं तो फिर थोड़ा कुकिंग वगैरह का, क्लीनिंग का वो भी हो जाता है. एंड फिर इसके बाद जी, फिर बेकिंग का मुझे कुछ शौक है, मेकअप स्किल्स इम्प्रूव करने का, मेहंदी का वो भी ओकेजनली कर लेती हूँ. तो ये सब चीजें तो साइड बाय साइड चलती रहती. नहीं, बहुत अच्छा है कि आप माशाल्लाह अपनी जो शौक्स हैं, अपने हॉबीज हैं, उनको भी बहुत अच्छे से पूरा कर रही हैं. और एक जो आपकी प्रायोरिटीज आपने सेट की हैं, गोल सेट की हैं, उसको भी प्रॉपरली लेके चल रही हैं. और ये सब कुछ विदाउट टाइम मैनेजमेंट नहीं हो सकता. अच्छा, एक बात मुझे बताएं, इतने बड़े चैनल पे आप गई, आमिर लियाकत हुसैन के सामने, मैंने सुना है कि बड़ों बड़ों के हाथ पैर थोड़ा सा कांप जाते हैं, वो कपकपी हो जाती है. तो और जजेस भी माशाल्लाह बहुत अच्छे थे. तो उस वक्त हमारी फिजा की क्या कैफियत हो रही थी? एक्चुअली हुआ कुछ यूँ था कि जब मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था दैट इज इन 2019, जब मेरा ARY के ऊपर जब था ना, तो उसकी जो फर्स्ट एक्सपीरियंस की जो बात होती है वो मेन होती है.
تو what happened, ایک دن پہلے تو رات کو آپ یہی سوچ رہے ہوتے ہو کل کیا ہوگا. ایکچولی when you enter there, ان لوگوں کو جن کو آپ نے صرف اسکرین کے اوپر دیکھا ہوتا ہے, اس جگہ کو جو آپ نے صرف اسکرین کے اوپر دیکھا ہوتا ہے پرفارم کرنا, تو اس وقت کی جو فیلنگ تھی تو اس دفعہ تو کافی امپروو تھی, بٹ جو فرسٹ ٹائم تھا ARY کے اوپر, اس کے اوپر وہ فیلنگ بہت ہی ڈفرینٹ تھی. اچھا, کہ وہاں پہ کھڑے ہو کے پرفارم کرنا. اچھا, اس سے ایک رات پہلے نیند آ گئی تھی, سو گئی تھی فضا؟ ARY سے پہلے تو تھوڑی مشکل ہوئی تھی, کیونکہ ایکسائٹمنٹ بھی تھی, کیونکہ وہ ایک میری فیوریٹ ٹرانسمیشن آپ کہہ لیں ہمیشہ سے رہی ہے, تو آپ کے ایک فیوریٹ جگہ پہ جانے کے لیے تو ایکسائٹمنٹ بھی رہتی ہے کل کیا ہوگا, پلس وہاں پہ آپ کا سارے ویورز اسکرین کے اوپر فرسٹ ٹائم ہوتا ہے, آپ کے گھر والے, ٹیچرز, فیملی سب دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو اس کی بھی ایک الگ ہی فیلنگ ہوتی ہے. بالکل صحیح بات ہے کہ وسیم بادامی اور اقرار الحسن بالکل چھوٹے نام نہیں ہیں, بہت اچھے بڑے نام ہیں. اور اچھا, ایک اور بڑا اس بار کچھ ایکسپیرینس میں نے بھی دیکھے, جب فی البدی تقریر کا موضوع دیا گیا تو دیکھیں فی البدی تقریر اور بالکل ایک ایسا موضوع دے دیا گیا جس کے بارے میں زیادہ نالج نہیں, کچھ نہیں, تو کیا یہ اس وقت میں کیا کیفیت تھی کہ جب فی البدی وہ ملا, اس وقت کیا سوچا تھا؟ جب میں آپ کو رمضان سے پہلے بس ایسے ہی میں اپنی فیملی کے ساتھ ڈسکس کر رہی تھی کہ اگر راؤنڈز آگے جاتے ہیں تو ایسا بھی راؤنڈ آتا ہے جس میں ایکسٹمپور اسپیچ ہوتی ہے آن دی اسپاٹ ٹاپک. تو میں نے کہا تھا کہ مجھ سے تو نہیں ہوگا, میں نہیں کروں گی. اس وقت ایسی فیلنگ آئی تھی کہ نہیں کرنا یا نہیں کروں گی, بٹ یہ تھا کہ میں نے کہا اس راؤنڈ تک پہنچوں تو صحیح پہلے. پھر اس کا جو فرسٹ ایکسپیرینس جو مجھے ہوا وہ اس سال میں نے TV1 میں پارٹیسپیٹ کیا تھا, تو اس کے سیمی فائنل سے ہی اسٹارٹ ہو جاتے ہیں ایکسٹمپور ٹاپک. تو وہاں پہ جب میں گئی فرسٹ ٹائم TV1 پہ, تو اس کا فی البدی اسپیچ کا میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا, اور جس میں 1 منٹ میں آپ کو 3 منٹس کی اسپیچ پریپیئر کرنی ہوتی ہے. تو وہ تو آئی واز جسٹ ونڈرنگ کہ اب کیا ٹاپک آئے گا. آپ سے پہلے جس کی ٹرن ہوتی ہے تو آپ اس کو دیکھ رہے ہوتے, آپ اس جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہو, یو نو کہ پریپیئرڈ اسپیچ کی ایک الگ بات ہوتی ہے کہ آپ کو ایٹ لیسٹ آئیڈیا ہوتا ہے, اور اسی وقت جب ٹاپک ملتا ہے تو اس کی ایک الگ ہی فیلنگ ہوتی ہے. اور پھر جب ایکسپریس کا ہوا تو ڈے بیفور وی ور ٹولڈ کہ ایکچولی سیمی فائنل یہ لوگ کنڈکٹ نہیں کر سکے تھے بیکاز آف دا پلین کریش, ٹرانسمیشن نہیں ہوئی تھی. تو وی ور ٹولڈ کہ آپ سیمی فائنل کی ٹاپک کو پریپیئر کریں اور وہی فائنل کا ہوگا, تو اسی میں سے ہم سلیکٹ کر لیں گے. تو ہمیں نہیں پتا تھا اس دن جانے سے پہلے کہ ہمیں ایکسٹمپور اسپیچ ہوگی. تو وہاں جا کے ہمیں جب پتا چلا کہ ایکسٹمپور اسپیچ ہے تو اس وقت بھی تھوڑا وہ ہوا کہ اب کیا ہوگا. جب ہم نے پہلا ٹاپک ایکسٹمپور کا مل گیا اور وہ پرفارم بھی کر لیا, بس اس وقت تو کچھ سمجھ نہیں آیا کیا بولا, لیکن بس ہو گیا تھا جیسا بھی ہوا. پھر لائیو ہمیں پتا چلا کہ دس واز دا سیمی فائنل راؤنڈ, اینڈ آفٹر بریک عامر لیاقت نے اناؤنس کیا کہ اب یہ فائنل راؤنڈ ہوگا جن کے ٹاپکس وہ دیں گے. تو وہ ہمیں لائیو پتا چلا کہ اب دوسرا ایکسٹمپور راؤنڈ ہے. تو اس وقت تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اب فائنل راؤنڈ ہے اس کا, اور جیتنے کا تو نہیں, ایٹ لیسٹ یہ ہوتا ہے کہ بس اب عزت رہ جائے, کچھ بھی بول لیں. تو یہ والی فیلنگ بہت. نہیں فضا, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں یہاں پر کہ جس شخص کو جو چیز آتی ہے نا, اس میں اگر چیلنجز آتے ہیں, کوئی چیز چینج کر کے دے دے, تو جس شخص کو جو چیز آتی ہے نا وہ اس کو ڈیل کر لیتا ہے. اور آپ کی ہمت کو دیکھ کر مجھے یہاں پہ ایک شعر یاد آ رہا ہے, سمندر میں فنا ہونا, سمندر میں فنا ہونا تو قسمت کا کھیل ہے, جو مرتے ہیں کناروں پر مجھے دکھ ان پر آتا ہے. تو ماشاءاللہ فضا جو ہے وہ سمندر میں کود کے ڈرنے والی نہیں ہے کناروں پہ. فضا آپ یہ سب اتنی ساری چیزیں کرتی ہو, تو اس سے آپ کی ایجوکیشن جو ایکیڈیمک ایجوکیشن ہے اس میں کیا پوزیشن رہتی ہے؟ میں سینٹ پیٹرکس گرلز ہائی اسکول نرسری, میں نے پارک ویو نرسری سے پڑھا ہے, 3 ایئرس میرا وہاں کا رہا اسکولنگ کا. پھر گریڈ 1 to 10, ابھی میں کرنٹلی 11 ہوں, تو میرے آلموسٹ 13 ایئرس کمپلیٹ ہو گئے اسکولنگ کی. تو اس میں 9 ایئرس تک میری پوزیشن آئی ہے, میں پوزیشن ہولڈر رہی ہوں سینٹ پیٹرکس میں اپنی نرسری میں ملا کے. اور پھر اراؤنڈ جو کریکولر ایکٹیویٹیز اور اکیڈمکس وغیرہ ہر چیز کے ملا کے اراؤنڈ میرے پاس 50 to 54 سرٹیفکیٹس, شیلڈز وغیرہ سب یہ.
ایک چھوٹی سی ویڈیو کلپ ہم نے تیار کی ہے جس میں کہ ہم فضا نے کیا کیا ہے، کس طریقے سے جو ہے اپنی اچیومنٹ حاصل کی ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں. اچھا، یہ تو ماشاءاللہ ساری چیزیں ہو گئیں. اچھا، پھر جب جیت گئیں، اتنے بڑے چینل کے اوپر فرسٹ پرائز مل گیا، تو فضا کو بہت اچھا لگ رہا ہوگا. فضا تو ہوا میں اڑ رہی ہوگی. پھر کیا ہو رہا تھا؟ اس وقت تو جب ریزلٹس اناؤنس ہوئے مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے فائنل میں کیا بولا، بس وہ میں نے بول کے ختم کر دیا تھا اپنا ٹائم. تو مجھے اس وقت اندازہ بھی نہیں تھا کہ کس ٹائپ کا امپریشن ویورز کے اوپر گیا اور کیا چیز اٹریکٹیو تھی اس میں یا نہیں تھی. جب ریزلٹس اناؤنس ہوئے اٹ واز انبلیویبل فار می کہ جو چیز میں نے سوچی نہیں تھی، جو چیز میں کرنا نہیں چاہ رہی تھی بفور رمضان، مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی، وہ میں نے ٹرائی کی. اور پھر اس کے فائنل کے اندر جب آپ کی پوزیشن اناؤنس ہوتی ہے تو اس کی ایک انبلیویبل فیلنگ ہوتی ہے. بالکل. اب پھر مجھے اس وقت کی میرے پیرنٹس مجھے ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو ایک ریلیجس پرائمری ڈیوٹیز ہوتی ہیں آپ نے اس کو کبھی نہیں چھوڑنا. دوسری چیز ہوتی ہے کہ آپ کی پیرنٹس کی ناراضگی کے بجائے ان کی سپورٹ، ان کی دعاؤں کے ساتھ جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو پھر اللہ کی بھی مدد آپ کے ساتھ ہوتی ہے. تو ان کی دعائیں پلس دا محنت کا اور کنسسٹنسی کا جو فیکٹر ہوتا ہے وہ تو سائڈ بائی سائڈ چلتا ہی. بس صحیح، بالکل صحیح. فضا، آپ جو یہ کہہ رہی ہیں ساری چیزیں، یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا، تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ اس وقت فضا کہیں پتہ نہیں زمین پہ تو دکھ ہی نہیں رہی، کہیں آسمانوں میں. اور وہ ایک پتہ نہیں کوئی گانا بھی تھا، ہم نے ایک زمانے میں سنا تھا کہ آج میں اوپر آسمان نیچے، آج میں آسمانا ہے پیچھے. ایسا کچھ تو نہیں ہوا تھا؟ اس وقت خوشی بہت تھی اور شوق بھی بہت تھا. اچھا 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 اچھا. ہماری فضا، ہماری نالج کے مطابق آپ نے میمن نیوز کے اوپر نیوز بھی پڑھی ہیں، تو کون کون سی زبانوں میں وہاں پہ آپ نے نیوز پڑھی ہیں؟ I'm currently working with them as an IT person اور وہاں پہ مین جو لینگویج میڈیم ہے میمنی، پھر اردو، اور پھر جو انٹرنیشنل نیوزز ہوتی ہیں وہ انگلش میں بھی ہوتی ہیں. تو تینوں ہی لینگویج میڈیمز اس میں فالو ہوتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ ان تینوں سے ہی میری تینوں ہی لینگویجز امپروو ہوتی ہیں. ایک آپ کی انٹرنیشنل لینگویج ہے انگلش، آپ کی نیشنل لینگویج اردو، پھر آپ کا جو کلچرل ٹریڈیشنل لینگویج جو آپ کی ہوتی ہے مینلی. تو یہ تینوں ہی چیزیں اس میں امپروو ہوتی ہے. تو میرا بہت اچھا ایکسپیرینس وہاں کا. اچھا، صحیح صحیح. نہیں، میں نے بھی آپ کی نیوز دیکھی ہے، اسی کے اوپر میں نے آپ کو سوال کیا. اچھا فضا، ایک کام آپ کریں، آپ میمن زبان میں میمنوں سے کہیں کہ MAQ ٹیچنگ اینڈ کاؤنسلنگ فورم کے پیج کو لائک کریں اور اس کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. میمنی میں بولیں. آئی بدھے MAQ کاؤنسلنگ اینڈ ٹیچنگ فورم جے فیس بک پیج کے لائک کرو نے جے یوٹیوب چینل کے سبسکرائب کرو. بہت زبردست فضا. اور آج کے نوجوانوں کو، لڑکے لڑکیوں کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گی؟ اسپیشلی وہ میسج ضرور دیجیے گا کہ جو آپ کی سکسیس کی وجہ بنا، اور ایک ہوتا ہے نا کہ اپنی کی ٹو سکسیس بتائیں. میسج کی ٹو سکسیس سب سے پہلے تو آپ کا ہارڈ ورک ہوتا ہے، آپ کی لگن ہوتی ہے اس فیلڈ میں جس فیلڈ میں آپ ایکسل کرنا چاہتے ہیں. دوسری چیز ہوتی ہے کہ آپ کو اپنے پیرنٹس کی پرمیشن کے ساتھ، ان کی سپورٹ کے ساتھ ہر چیز کرتے ہوئے چلنی ہوتی ہے. تو ان کو ناراض کر کے چلیں گے تو پھر اللہ کا ساتھ بھی آپ کو نہیں ملے گا. تو ان کو ساتھ میں لے کے، ان سے کنسلٹ کر کے، اپنی چیز میں محنت کر کے، اور میں پھر سے یہی بات ریپیٹ کروں گی کہ جو آپ کے ریلیجیس ڈیوٹیز ہیں، نماز، قرآن، ان سب کو بھی ساتھ میں لے کے چلیں گے تو یہ ایک کمپلیٹ
बोलते हैं ना कि कंप्लीट एक पैकेट बन जाता है, तो फिर ये चीजें होती हैं जो आपको काम आती हैं इस तरीके से कि आपको खुद भी बिलीव नहीं होता। बिल्कुल सही कहा फिजा आपने। और मैं आप लोगों को भी ये बताता चलूं कि ये फिजा अभी जो है, ये जो एक्सप्रेस न्यूज़ के ऊपर जीती हैं, ये इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि ये इससे बहुत आगे जाएंगी और मुस्तकबिल में अल्लाह ताला इनकी मदद करे। और जिस तरीके से ये माँ बाप की दुआएं लेकर और अपने रिलीजन और अपनी कम्युनिटी की लिमिट्स को हर चीज़ में मद्देनज़र रख रही हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला इनको आगे भी सक्सेस देगा। शुक्रिया फिजा। Thank you so much for inviting me. It was a great time with you. थैंक यू। और मैं आप लोगों को भी यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में हम ये तो देख लेते हैं कि किसी ने कोई मंजिल पा ली, लेकिन उसके पीछे का हार्ड वर्क, मेहनत, लगन, आज फिजा ने अगर एक्सप्रेस न्यूज़ के ऊपर फर्स्ट पोजीशन ली है तो मैं ये बहुत आसानी से समझ सकता हूँ कि जो दूसरे लड़के लड़कियां जिन चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, इसने उन चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। इसने टाइम को मैनेज किया और इसमें एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि कई चीजें जो खेल शरारतें हैं उसमें उन्होंने सेक्रीफाइस भी किया होगा, क्योंकि इन चीजों के बगैर और हार्ड वर्क के बगैर और मेहनत के बगैर आप कभी भी दुनिया में कोई भी सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। इसके साथ ही मुझे मोहम्मद अली कासिम को इजाजत दीजिए। और जाने से पहले आज तो फिजा ने भी मेमनी में बोला है, तो मेरे पेज को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों में से भी कोई ऐसा है कि जिसने अचीव वगैरह चीज़ें की हैं, कोई अचीवमेंट है उनकी, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। मेरे नंबर मेरे पेज के ऊपर अवेलेबल है और इस वीडियो में भी नीचे जो लाइन चल रही है उसके ऊपर मेरे नंबर, व्हाट्सएप नंबर, मेरे फ़ोन नंबर अवेलेबल हैं। तो जो भी आप लोगों में से अपनी सक्सेस यहाँ पे आके शेयर करना चाहता है, मैं उसको वेलकम करूँगा। आखिर में फिजा आपका एक बार फिर शुक्रिया। और अभी ईद बाकी है, खाएं पिएं ऐश करें और इसके साथ मुझे भी इजाज़त दीजिए और आप लोग भी ईद को अच्छे से गुजारिए और याद रखें कि SOPs पर अमल करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।